بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اجوائن کے ذریعے اپنی جلد کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اجوائن کے ذریعے موٹاپے کا کیسے علاج کیا جا سکتا ہے اور موٹاپا کم کرنے کا ایک بہترین نسخہ بھی بتائیں گے، جس سے آپ صرف 1 مہینے میں ہی کئی کلو وزن کم کر سکتے ہیں۔ اجوائن کے استعمال سے کبھی بھی ہاضمے سے متعلق کوئی مسئلہ لاحق نہیں ہوگا۔ محاورتاً اگر آپ پتھر بھی کھا لیں گے تو وہ بھی ہضم ہو جائے گا۔ اجوائن کے ذریعے اپنے بالوں کو خوبصورت کر سکتے ہیں۔ اجوائن عام طور پر ہر گھر میں مل جاتی ہے اور اکثر لوگ روزمرہ کھانے پکانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اجوائن آپ کے جسم میں موجود زہریلے مادوں کو نکال باہر کرتی ہے، آپ کے جسم میں موجود زہروں کو ختم کرتی ہے، آپ کے جگر کو طاقتور بناتی ہے۔ اجوائن زبردست اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ اجوائن میں کیلشیم اور دوسرے منرلز ایک خاص مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اجوائن آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کی ہڈیوں کو صحت مند اور طاقتور رکھنے کے لیے بہترین مانی جاتی ہے۔ جو لوگ ہڈیوں کے بھربھرے پن کا شکار ہو رہے ہیں وہ اجوائن کے استعمال شروع کر دیں۔ گنٹیاں اور ہڈیوں کا بھربھرا پن، یہ دونوں تکالیف ایسی ہیں جو بڑی عمر کی خواتین کو عام ہوتی ہیں، جبکہ یورک ایسڈ تو خون میں شامل ہونے سے باز رکھتے ہیں۔ اینٹی انفلامیٹری خصوصیات اس مرض سے نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ اجوائن میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کینسر پیدا ہونے سے روکتی ہے۔ اجوائن کا استعمال صرف کینسر ہونے سے ہی محفوظ نہیں رکھتا، بلکہ وہ خواتین و حضرات جو سرطان میں مبتلا ہیں اپنی غذا میں اجوائن کو لازمی جز کے طور پر استعمال کر کے سرطان کے پھیلاؤ کو قابو میں کر سکتے ہیں۔ وہ خطرناک مادے جو کینسر کی وجہ بن سکتے ہیں، ان کے مضر اثرات زائل کرنے میں بھی اجوائن بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اجوائن سے معدے کی صحت بہتر ہوتی ہے، کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے اور متعدد بیماریوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اجوائن میں اینٹی سیپٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان ہر قسم کے انفیکشن اور وائرل بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ اجوائن قوت مدافعت کی کارکردگی بڑھاتی ہے۔ اجوائن سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات کا خاتمہ کرتی ہے۔ اجوائن کا استعمال سانس کی نالی، پھیپھڑوں کی صحت کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ جن افراد کو دھول مٹی سے الرجی ہوتی ہے وہ اجوائن کے قہوے سے مستفید ہو سکتے ہیں، جبکہ اس کے استعمال سے دمے کے مریضوں کے لیے بھی نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اجوائن کے استعمال کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ شوگر، دل کا عارضہ اور موٹاپا بنانے والی وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اجوائن کا استعمال رگوں کو سخت ہونے سے بھی بچاتا ہے، جس کی وجہ سے شریانوں اور دل کی متعدد بیماریوں کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اجوائن استعمال کرنے سے خون کے بہاؤ میں بھی سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، پورے جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن کی فراہمی بھی موزوں انداز میں جاری رہتی ہے۔ اجوائن کے چند تازہ پتے ابلے ہوئے پانی میں 15 منٹ کے لیے ڈال دیجیے اور پھر پتے نکال کر یہ پانی پی لیجیے۔ روزانہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ یہ عمل دہرانے سے دمے سمیت کئی تکلیفوں میں بہت افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسی طرح وہ لوگ جنہیں بہت کم بھوک لگتی ہے انہیں چاہیے کہ کھانے سے پہلے اجوائن کے کچھ پتے اچھی طرح چبا کر کھا لیں۔ اس سے نہ صرف انہیں کھل کر بھوک لگے گی بلکہ ان کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا۔ ناظرین، اگر قے کی شکایت ہو یا دل خراب ہو رہا ہو تو اجوائن کے چند دانے چبا لینے سے قے فوراً رک جاتی ہے اور متلی کی کیفیت سے نجات ملتی ہے۔ اگر منہ کا ذائقہ کڑوا یا خراب ہو تو اجوائن کے دانے چبانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔
बिच्छू के काटने की सूरत में अगर फौरी तौर पर मुतासिरा जगह पर अजवाइन का लेप किया जाए तो फ़ौरन आराम आ जाता है। अजवाइन को अगर शहद के हमरा खाया जाए तो चेहरे और हाथ पांव की सूजन में फ़ायदा देती है। पुराने बुखार में अजवाइन देसी 6 माशा किलो, गिलो 3 माशा रात को पानी में भिगोकर सुबह रगड़ लें और फिर छान कर हस्बे जायका नमक मिलाकर इस्तेमाल करने से 3 से 5 दिन के अंदर बुखार दूर हो जाता है। हिचकी को दूर करने के लिए देसी अजवाइन को आग पर डालकर धुआं किसी नलकी के ज़रिए नाक में लिया जाए तो हिचकी फ़ौरन बंद हो जाती है। इसी तरह अगर अजवाइन को लीमू के पानी में रगड़कर खुश्क करके सफ़ूफ बनाया जाए और ये सफ़ूफ 1 चमचा चाय वाला पानी के साथ दिन में 1 बार इस्तेमाल किया जाए तो इंशाअल्लाह इससे कुव्वत बा में भी इजाफ़ा होगा। इसी तरह बंद चोट वाली जगह पर अजवाइन को रगड़कर शहद में मिलाकर लगाने से उस जगह का मुंजमद खून जारी हो जाता है और दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा अजवाइन का तेल और सफ़ूफ दारचीनी 1 ग्राम मिलाकर खाने से पेट दर्द जाता रहता है। गर्ज़ अजवाइन एक ऐसी चीज़ है जो हर किचन में मौजूद होती है और मखसूस खानों में लज्जत बढ़ाने के अलावा तकालीफ में भी फ़ायदा मंद है। अजवाइन में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कि हार्मोनल तब्दीलियों को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, जिनकी मदद से बाल सुरमई होने से बच जाते हैं और साथ ही बालों की अच्छी नशोनुमा भी होती है। नाजरीन, अब आपको अजवाइन के ज़रिए मोटापा कम करने का एक ऐसा नुस्खा बताते हैं। आपने अजवाइन, काला नमक और काली मिर्चें, ये तीनों चीज़ें हम वज़न लेकर इनका सफ़ूफ बना लेना है और इस सफ़ूफ को किसी साफ़ बर्तन में रख दें। रोज़ाना रात के खाने के बाद आधा चम्मच ताज़े पानी के साथ खा लें। इंशाअल्लाह 1 महीने में कई किलोग्राम वज़न कम हो जाएगा। अजवाइन एक ऐसी दवा है जिससे तकरीबन हर शख्स वाकिफ़ होगा। अजवाइन का रंग स्याही माइल भूरा होता है। इसके बीज सौंफ की मुशाबे होते हैं। इसकी बू तेज़ होती है। इसका मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होता है। आम तौर पर इसकी मिकदार खुराक 3 माशे से 6 माशे तक होती है। अजवाइन की 2 मशहूर इकसाम हैं, अजवाइन देसी और अजवाइन खरासानी। अजवाइन देसी के पत्ते किसी हद तक धनिया के पत्तों से मुशाबहत रखते हैं। इनमें कुछ तेज़ी और तलखी होती है। इसका पौधा सोए की पौधे की तरह होता, जबकि इसके छोटे छोटे सफ़ेद छतरी की तरह मले हुए फूल होते हैं। फूलों के बाद छोटे छोटे बीज लगते हैं। यही अजवाइन देसी के दाने कहलाते हैं। अजवाइन आम तौर पर हर घर में मिल जाती है और अक्सर लोग रोज़मर्रा खाने पकाने में भी इस्तेमाल करते हैं। अजवाइन आपके जिस्म में मौजूद जहरीले मादों को निकाल कर बाहर फेंकती है। अजवाइन हाजमा तेज़ करती है, खुद भी जल्द हज़म हो जाती है। बलगम और रेह को ख़त्म करती है। पेचस में अजवाइन का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। नाजरीन, पेट के कीड़ों को ख़त्म करती है, जिगर की सख्ती को दूर करती है, गुर्दा मसाना की पथरी को तोड़ती है, फालज और लकवा में मुफीद है, हिचकी को दूर करती है, बलगम को खारिज करती है, दमा में फ़ायदेमंद है, अमराज़ रहम में मुफीद है, वर्मों को तहलील करती है, तिब्बी ख्वाइश के साथ ग़िज़ाई अफादियत से भरपूर है। ये अफ़यून के मुज़र असरात को भी ज़ाइल करती है। अजवाइन गुर्दे मसाने की पथरी तोड़ती है, पेशाब और हैज़ को जारी करती है। अजवाइन देसी खाना हज़म करती है और भूख बढ़ाती है। फालज और एसाबी कमज़ोरी वाले मरीज़ों के लिए मुजर्रब है। अजवाइन के चंद दाने चबा लेने से कैफ फ़ौरन रुक जाती है। अगर मुंह का जायका ख़राब हो तो अजवाइन के दाने चबाने से ठीक हो जाता है। अजवाइन दिल को ताकत देती है और असाबी दर्दों के लिए मुफीद है। पेट के दर्द और बदहज़मी में अजवाइन और नमक की फक्की बनाकर खाने से शिफा होती है। इसकी एक खुराक की बहुत फ़ायदा देती है। चेहरे की रंगत निखरती है और बवासीर को बेहद फ़ायदा होता है। ज़ुकाम की सूरत में अजवाइन को गर्म करके बारीक कपड़े में पोटली बांधकर सूंघने से छींकें आती हैं, जिससे पानी बह जाता है और ज़ुकाम का ज़ोर काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाता है।
اجوائن کے کھانے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ مرض برس میں دیگر نسخہ جات میں اجوائن کو شامل کرنے سے اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور مرض جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہت ہی کمال کے مفید ٹوٹکے، ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگائیے، تھوڑی دیر کے بعد دھو ڈالیے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ صبح کے وقت کی دھوپ کا ہماری نیند سے گہرا تعلق ہے۔ وہ افراد جو اپنے جسموں کو صبح کی دھوپ سے محروم رکھتے ہیں انہیں آسانی سے نیند نہیں آتی۔ مثانے کی بیماری میں دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے شفا ملتی ہے۔ ناظرین، بواسیر ہو تو تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کیجیے۔ گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہوتی ہے۔ چینی سے میٹھا کیا ہوا دودھ پینے سے بلغم بنتا ہے۔ پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے اور گیس پیدا ہوتی ہے۔ شام کے وقت کافی پینے سے ہاضمے میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ سردیوں میں پکوڑے کھائیں، یہ آپ کی آنتوں کو نرم کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے۔ ٹھنڈے مزاج والے لوگ سردیوں میں اس کا خوب استعمال کریں۔ پکوڑے وزن بھی کم کرتے ہیں اور نزلہ زکام بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ ناظرین، ایسے افراد جو ذیابیطس کا شکار ہیں ان کے لیے دھوپ سینکنا انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ یہ قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز میں جمائی آئے تو وہ جتنا اس کے بس میں ہو اس کو روکے، کیونکہ شیطان اندر داخل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریح یعنی ہوا خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ ایک کام جو تم میں سے ہر شخص کرتا ہے اسی پر تم دوسروں پر کس طرح ہنستے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں جنگلی جانور خاص کر بندر جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے دوسرے ساتھی اس سے فاصلہ رکھتے ہیں تاکہ وہ بیماری انہیں نہ لگ جائے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لیں، یا خشک ڈبل روٹی کو دودھ یا پانی سے گیلا کرنے کے بعد اس کو گیند کی شکل میں گول بنا کر نگل لیا جائے تو اس سے بھی کانٹا حلق سے نکل کر پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ سردیوں میں خشخاش کی چائے پینے سے دمہ، نزلہ زکام، کھانسی اور جسم کی تھکن بھی دور ہوتی ہے۔ خشخاش کی چائے بنانے کا طریقہ: 1.5 کپ پانی میں 1 چمچ خشخاش ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ پانی حسب ضرورت چائے کی پتی، چینی اور دودھ ڈال کر پکائیں اور کپ میں چھان کر نکال لیں۔ دانتوں میں خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس اور 1 کپ نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ہاتھوں کے ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ ناظرین، بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے اخروٹ کھائیں۔ چہرے کے کیل مہاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینٹ کر چہرے پر 15-20 منٹ کے لیے لگا لیں، بعد میں صابن سے منہ دھو کر صاف کر لیں۔ آپریشن وغیرہ کے زخم کے نشان دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کے گودے میں تھوڑا سا زیتون کا تیل ڈال کر گرم کر کے روزانہ لگائیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مستقل درد ختم کرنے کے لیے روزانہ 3 ہفتے تک صبح کے وقت 7 بادام لیں۔ اگر کسی کو فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو 1 چمچ پیاز کا رس پی لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گرد و غبار میں کام کرنے کے بعد یا موٹر سائیکل وغیرہ چلانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینا چاہیے، اس سے دمے کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ ٹینشن اور ڈپریشن کم کرنے کے لیے عمل تنفس یعنی سانس کی ورزش مفید ہے۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مساج کر لیا کرو، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق
اور جلدی اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کی جلد چمکنے لگ جاتی ہے۔ مالٹے کے چھلکے کے اندرونی سفید حصے کو صاف کر کے رگڑ لیں اور سرسوں کا تیل ملا کر رات کے وقت چہرے پر لیپ کر کے سو جائیں۔ صبح سویرے اٹھ کر کسی اچھے صابن سے منہ دھو لیں۔ صرف 6 دن کے استعمال سے چہرے کے تمام داغ دھبے اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لیں، نہایت پرسکون نیند آئے گی۔ پھول گوبھی خون صاف کرنے والی بہترین سبزیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ پھول گوبھی اکثر آلو کے ہمراہ پکائی جاتی ہے، جو مناسب نہیں ہے، اس سے بدہضمی اور اپھارا کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عام گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر مالش کر لینے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کمر کے زیادہ تر بیماریاں چوٹ لگنے اور غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ جلدی سے کوئی بھی وزنی چیز نہ اٹھائیں۔ وزن اٹھاتے وقت اپنی ٹانگوں کو سیدھا یا اکڑنے نہ دیں۔ خواتین بھاری وزن اٹھاتے وقت زیادہ احتیاط کریں۔ جن لوگوں کے معدے میں جلن رہتی ہے اور زخم ہوتا ہے، سجدے کے عمل سے یہ مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کھانے میں نمک تیز ہو گیا ہے تو تھوڑے سے آٹے کو گوندیں، اسے دیگچی کے درمیان میں ڈالیں اور ڈھکن ڈھانپ کر رکھ دیں۔ کھانا پیش کرنے سے قبل آٹا نکال لیں۔ بزرگوں کی بتائی ہوئی ایسی باتیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے بواسیر اور داڑھ میں درد ہوتا ہے۔ انڈے کا دائمی استعمال چہرے پر سیاہی، زردی مائل چھائیاں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، بکری کے گردے کا دائمی استعمال بانجھ پن پیدا کرتا ہے۔ تر و تازہ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ کھانا ہمیشہ پوری طرح پیٹ خالی ہونے کے بعد کھانا چاہیے۔ پیشاب اور پخانہ سے فراغت کرنے کے بعد سونا چاہیے۔ خشک باسی گوشت رات کو کھانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نوجوان کو سن رسیدہ عورت کے ساتھ شادی بوڑھا بنا دیتی ہے، صحت مند کو مریض بنا دیتی ہے۔ 4 چیزوں سے صحت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، بھرے ہوئے معدے کی حالت میں جمع کرنا، بھرے ہوئے معدے میں غسل کرنا، خشک گوشت کھانا اور نوجوان کا زیادہ عمر والی عورت کے ساتھ شادی کرنا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا ضروری ہے۔ صرف جوان جانور کا گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں جسم کو مضبوط بناتی ہیں۔ گوشت خوری، خوشبو سونگھنا، بکثرت غسل کرنا، یہ چیزیں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ بکثرت جمع کرنا، ہر وقت رنج و غم کرنا، نہار منہ کافی مقدار میں پانی پینا اور ترش چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا، یہ چیزیں نگاہ کو کمزور کرتی ہیں۔ قبلہ کی طرف اپنی پشت کر کے بیٹھنا، گندگی کو دیکھنا، سولی دیے شخص کی طرف دیکھنا اور عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا، ان میں سے کوئی نشانی ہو تو آپ کو کینسر ہونے والا ہے۔ آئیے جان لیتے ہیں کینسر میں ہونے والی علامات کے بارے میں۔ زیادہ تر کینسر کے شکار افراد میں وزن میں کمی نہ ہونا اس مرض کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ یہ دراصل جسم کے ان خلیات کا رد عمل ہوتا ہے جو کینسر زدہ خلیات کے حملے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر وزن اچانک کم ہونے لگے اور 4 سے 5 کلو کم ہو جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، عام طور پر وزن میں اچانک کمی غذائی نالی، پھیپھڑے، لبے اور معدے کے کینسر کے دوران ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے عام بخار ہر آدمی کو آ جاتا ہے، لیکن جب بخار بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہو تو یہ بھی خطرے کی علامت میں سے ایک ہے، کیونکہ اس قسم کے بخار میں ادویات کا بھی کوئی اثر دیکھنے کو نہیں ملتا، اور یہ مسئلہ اس بات کی طرف واضح طور پر اشارہ کرتا ہے
کہ آپ کے جسم میں کینسر کے پیدا ہونے کے چانسز بھی بڑھ چکے ہیں۔ گردے خراب ہونے کی 14 نشانیاں: چہرے، ہاتھوں، پیروں، جوڑوں اور گھٹنوں پر سوجن ظاہر ہو جاتی ہے۔ خارش: گردے خون صاف کرتے ہیں، مگر جب یہ ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو خون فاضل مادوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے جلد پر خشکی اور خارش شروع ہو سکتی ہے اور جلد پھٹ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے۔ پیشاب میں تبدیلی: اگر آپ کو پیشاب کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے اور پیشاب دباؤ کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ ایک انتباہی نشانی ہے کہ گردہ ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ رات کو زیادہ دفعہ پیشاب کرنا، پیشاب میں بلبلے بننا، پیشاب کی رنگت سرخ، براؤن یا جامنی ہونا، کم مقدار میں پیشاب آنا، پیلا اور زیادہ مقدار میں پیشاب آنا اور پیشاب میں خون کا آنا بھی گردوں میں خرابی کی وجوہات ہیں۔ بے وقت سستی اور نیند: اگر گردے ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے بے وقت سستی اور نیند طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سانس چڑھنا کئی اور بیماریوں کا سبب بھی ہے، مگر اگر گردے کام نہ کر رہے ہوں تو بھی آپ کو جلد سانس چڑھے گا، کیونکہ آپ کے خون میں سرخ ذرات کم ہونے کی وجہ سے جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ نیند میں بدسکونی: خراب گردے خون میں ٹاکسیز آپ بڑھاتے ہیں، جس سے مریض کو نیند نہیں آتی، توجہ میں کمی اور یادداشت کمزور۔ خراب گردے دماغ کو پوری آکسیجن مہیا نہیں کر پاتے، جس سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، کام پر توجہ کم ہو جاتی ہے اور سستی اور کمزوری طاری ہوتی ہے۔ منہ میں ذائقے کا مستقل بدل جانا اور تیزابیت بھی خراب گردوں کی علامت میں سے ایک ہے۔ منہ سے بدبو آنا: خون میں فاضل مادوں کی زیادتی کے باعث منہ سے بدبو آنا بھی خراب گردوں کی ایک نشانی ہے۔ کمر درد: گردے کمر کے قریب ہونے کی وجہ سے بیماری کی صورت میں کمر درد کا شکار کر سکتے ہیں۔ گردوں میں پتھری کی صورت میں بھی شدید کمر درد ظاہر ہو سکتی ہے۔ سردی لگنا: نارمل موسم میں سردی لگنا، جب باقی سارے سردی محسوس نہ کر رہے ہوں تو یہ بھی علامت ہو سکتی ہے۔ خراب معدہ، قے اور متلی: یہ علامات گردوں میں خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ وزن میں کمی: دیگر علامات کے ساتھ ساتھ وزن میں تیزی سے کمی واقع ہونا بھی گردے میں بیماری کی علامات ہیں۔ گردے میں خرابی کی وجہ سے پٹھوں میں کڑک پن پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ قائم کریں اور اپنے خون کے نمونے کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں۔ وقت پر توجہ دینے سے بیماری کو جلد قابو میں لایا جا سکتا ہے اور توجہ دینے کے لیے بیماری سے آگاہی ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔